حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي، اے قوم جو اس وقت موجود تھی، فرمایا اے قوم اس ارض مقدس کے اندر پاک سرزمین کے اندر داخل ہو جاؤ. کتب اللہ لکم، کیونکہ اس کو پاک کسی اور نے نہیں لکھا، اس کو پاک خالق کائنات نے لکھا. اس کو تمہارے لیے پاکیزہ کسی اور نے نہیں کیا، تمہارے رب نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، تو اللہ نے اس کو پاک لکھ دیا ہے. فرمایا وَلَا تَرْتَدُّوا، اس زمین سے پھر نہ جانا، باہر نہ نکل جانا، دوڑ نہ جانا. فرمایا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ خَاسِرِينَ، اگر تم یہاں سے پلٹ جاتے ہو، اس زمین سے نکل جاتے ہو کسی ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، تو سمجھ لینا کہ تم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے. تمہارا یہ سودا نفع کا نہیں ہے کہ تم جان بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے اس ارض مقدس کو چھوڑ دو. اے قوم، اگر تم اس ارض مقدس کو چھوڑ دو گے تو سمجھ لینا کہ تم نے یہ سودا گھاٹے کا سودا کیا ہے. تمہارا یہ سودا نفع بخش نہیں ہے. یہاں پر رہتے ہوئے تمہارا مال جاتا ہے تو چلا جائے، تمہاری اولاد قربان ہوتی ہے تو ہو جائے، تمہارا سب کچھ لٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، حتیٰ کہ تمہاری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے. اس ارض مقدس کو نہ چھوڑنا، کس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ارض مقدس کے اندر برکات لکھ دی ہیں. جو بھی یہاں پر رہے بھلے ظلم کا سامنا کرتا رہے، بھلے ستم کا سامنا کرتا رہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سرزمین کے اندر برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں. جو بھی اس سرزمین کے اوپر رہے گا، ظلم و ستم بھی برداشت کرے گا، اللہ رب العزت اس کے مقدر کے اندر بھی برکتیں ہی لکھتا چلا جائے گا. تو ذات محترم، اس لیے فلسطین کی سرزمین، شام کی یہ سرزمین، مسجد اقصی کی یہ سرزمین کوئی عام سرزمین نہیں ہے. اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر مقدس لکھا ہوا ہے، پاک اور پاکیزہ لکھا ہوا ہے. اور پھر آگے اللہ رب العزت جو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس مقام کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے، وہ کس لیے کہ اس کا ارد گرد جو ہے وہ برکتیں موجود ہیں. یہاں پر دینی برکتیں بھی موجود ہیں اور دنیاوی برکتیں بھی موجود ہیں. بیت المقدس کے ارد گرد دنیاوی جو برکتیں ہیں وہ بھی اللہ نے رکھی اور دینی برکتیں بھی رکھی. فرمایا کس طرح سے کہ یہاں پر جو دینی برکتیں وہ کیا ہے کہ یہ مقام وہ مقام ہے جہاں پر اللہ نبیوں پر وحی نازل فرماتا رہا. بولے ذرا سبحان اللہ. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی نازل فرماتا رہا. اور فرمایا یہ وہ مقامات ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کی عبادت گاہیں بنی. یہاں پر مختلف علاقہ جات کے اندر انبیاء علیہ السلام نے مساجد بنائی، مسجدیں بنتی رہی، انبیاء علیہ السلام عبادت گاہیں بناتے رہے، یہاں پر اللہ کی عبادت کرتے رہے. اور فرمایا پھر اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ فلسطین کی سرزمین یہ انبیاء علیہ السلام کی قیام گاہ بھی رہی ہے. یہاں پر ایک نبی نہیں، دو نبی نہیں، لا تعداد انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا. کئی انبیاء علیہ السلام اس ارض مقدس پر تشریف لائے. فرمایا یہ تمہارے لیے یہ دینی برکتیں ہیں. اور فرمایا پھر اس کی ایک بڑی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو مسلمانوں کا قبلہ اول بنایا ہوا ہے. فرمایا یہ برکت تمہارے لیے بہت بڑی برکت ہے. آج بھی مفسرین فقہاء یہ بیان کرتے ہیں نہ قبلہ کی طرف اپنے ٹانگیں کرو، نہ بیت المقدس کی طرف کرو، کیونکہ وہ قبلہ بھی ہمارا قبلہ ہے، یہ قبلہ بھی ہمارا قبلہ ہے. یہ دونوں ادب اور تعظیم کے لائق ہیں. اس لیے کہ ہم نے اگر اپنی نماز کا رخ تبدیل کیا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی یہودی یہ نہ سمجھے، کوئی نصرانی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے تو اپنا قبلہ بدل لیا، ان کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. نہ یہ ہرگز نہ سمجھنا. وہ تعظیم کے لائق کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک مسلمانوں کی نظر میں اس کی عزت برقرار رہے گی. اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر دنیاوی برکتیں کیا رکھی. بیت المقدس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے نہریں چلائی. جو
باقیزہ عزت بھی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ظاہری برکتیں بھی رکھی، باطنی برکتیں بھی رکھی، اور پھر فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور فرمایا ہم نے نجات عطا فرمائی حضرت لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمام جہان والوں کے لیے اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ صرف جو وہاں پر رہتے ہیں ان کے لیے برکتیں ہیں، فرمایا بارکنا فیہا للعالمین، دنیا کے جس کونے سے بھی کوئی فلسطین کی سرزمین پر داخل ہو جائے، اس پاک سرزمین پر آ جائے، وہ بھی اللہ رب العزت کی برکتوں سے خالی نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر داخل ہونے والے کے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما دے گا۔ یہ سرزمین اتنی پاکیزہ سرزمین ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام اللہ پاک کا چنا ہوا شہر ہے۔ اے لوگوں سن لو، یہ شام جو ہے یہ اللہ رب العزت کا چنا ہوا شہر ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اسی لفظ پر غور و فکر کیا جائے تو جو لوگ اس کی طرف میلی عام کرتے ہیں ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے جس کو اللہ تعالی نے چن لیا ہے تم اس کو نیست و نابود نہیں کر سکتے۔ وہ کل بھی قائم تھا، وہ آج بھی قائم ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت اس کو قائم و دائم فرمائے گا۔ وہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتا۔ تمہاری سانس سے نکام ہو سکتی ہیں، تمہارے پراپ و گندے فیل ہو سکتے ہیں، لیکن خالق کائنات کا چنا ہوا شہر کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پر جتنے ظلم و ستم ڈالو گے اسلام کی آواز اتنی ہی زیادہ بلند ہوتی چلی جائے گی۔ اور آج بھی مسلمان وہ تعداد کے اندر کم ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جذبہ عطا فرما رکھا ہے، ہم ان کے جذبے کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کا جذبہ وہ جذبہ ہے کہ جو خالق کائنات نے بدر والے صحابہ کو عطا فرما رکھا تھا۔ اس جذبے کا حصہ، اس جذبے کا فیض خالق کائنات نے فلسطین کے مسلمانوں کو عطا فرما رکھا ہے۔ وہ بھی لڑ رہے تھے، جانیں قربان کر رہے تھے، اپنی تعداد کی طرف نہیں دیکھا۔ اگر انہوں نے بدر والوں نے دیکھا، بدر والے صحابہ نے دیکھا، تو فقط اپنے رب کی ذات کو دیکھا ہے یا پیارے مصطفیٰ کی ذات کو دیکھا ہے۔ تو فلسطین والوں تمہیں بھی سلام ہے، تمہاری عقیدت کو بھی سلام ہے کہ تمہاری نظر اسرائیل کے بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کی طرف نہیں ہے، تمہاری نظر امریکہ کی سپورٹ کی طرف نہیں ہے، تمہاری نظر اگر ہے تو اپنے رب کی رحمت کی طرف ہے، اپنے رب کے کرم کی طرف ہے، تو کسی اور طاقت کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ اگر تم دیکھ رہے ہو تو اپنے رب کی طاقت کی طرف دیکھ رہے ہو۔ خالق کائنات کی غیب سے مدد بھی فرما رہا ہے۔ آج اگر وہ میدان کے اندر نکلے ہیں تو دیکھیں کہ کس طرح سے پھر یہود و نصارہ کے پرچے اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہود و نصارہ کی گردنیں اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی، دلی طور پر سکون ملا، اور پھر دیکھنے والے کہتے ہیں دیکھو مسلمان کس طرح سے اپنی گردن کاٹ رہے ہیں اور پھر سر کو اتار کر پھینک رہے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں مسلمانوں کا اس سر اتار کر پھینکنا تو نظر آیا،
اگر وہ اس میدان کے اندر نہیں اتر رہے تو ان کے قدموں کے اندر شریعت کی زنجیریں موجود ہیں، ان کو شریعت میں جکڑا ہوا ہے۔ وہ تمہارے فوجیوں کو تو قتل ضرور کریں گے، ان کو تو نشت و نابود ضرور کریں گے، لیکن کبھی کسی کی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں، کبھی کسی کی بیٹی کی عزت کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ ایک خاتون، اس کے انٹرویو آن دی ریکارڈ موجود ہے، وہ کہتی ہے میں گھر کے اندر موجود تھی، فلسطین کے فوجی میرے گھر کے اندر داخل ہوئے، جب وہ میرے گھر کے اندر آئے میں ڈر گئی، سہم گئی، میرے بچے ڈر گئے، اور وہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے تک میرے گھر کے اندر رہے، اور انہوں نے وہاں پر پناہ لی، اور میرے گھر کے اندر کیلے موجود تھے، ان میں سے ایک سپاہی کو بھوک لگ رہی تھی تو اس نے میری اجازت سے ایک کیلا اٹھایا اور کھایا، میری اجازت کے بغیر کیلا بھی نہیں اٹھایا، اور پھر میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنا تو دور کی بات ہے۔ اس فلسطین کے سپاہیوں کو سلام ہے کہ انہوں نے میری نظر سے اس خاتون کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ مسلمانوں کا معیار ہے، تم ہمیں امن کا درس دیتے ہو، ہم سے بڑا امن والا کون ہو سکتا ہے؟ فلسطین والوں سے بڑھ کر غیرت مند کون ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ان کی اس غیرت کو بھی ہمارا سلام ہے، ان کی جرأت کو بھی ہمارا سلام ہے۔ نہ کسی بچے کو نقصان پہنچایا، نہ کسی خاتون کو نقصان پہنچایا، کس لیے کہ فلسطین والوں نے پڑھ رکھا ہے کہ مدینے کے تاجدار نے جو درس دیا ہے نا وہ یہی دیا ہے کہ بھلے جنگ لڑنا پڑے تو لڑو، لیکن لڑنا اس کے ساتھ ہے کہ تمہارے سامنے آ جائے، جو خاتون ہے اس پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، جو بچہ اس پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ تو فلسطین کے سپاہی پہ درس دے رہے ہیں کہ ہماری تربیت کہیں اور سے نہیں ہو رہی، بلکہ ہماری تربیت بارگاہ مصطفیٰ سے ہو رہی ہے۔ تو حضرات محترم، اس لیے یہ امن کا درس دینے والے لوگ اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں کہ یہ عرض مقدس جس پر آئے دن خون بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کس لیے کہ یار کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، کبھی کئی فلاں ناراض نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں تمہیں ان کی ناراضی تو بھول تو نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لینا کہ کل قیامت کے دن آمنہ کے لال کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤ گے، لیکن یہ ضرور دیکھ لینا تمہیں اللہ رب العزت نے مسلمان ممالک کی سرپرستیاں عطا فرمائی ہے، کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جاؤ گے کہ اللہ نے تمہیں اختیارات عطا فرما رکھے تھے، تمہارے پاس ہتھیار اٹھانے کے اختیار بھی موجود تھا، آواز اٹھانے کے اختیار بھی موجود تھا، تمہارے پاس ہر طرح کے اختیارات موجود تھے، لیکن تم نے استعمال نہیں کیے، تو بتلاؤ اللہ کی بارگاہ میں جواب کس منہ سے دو گے؟ پھر تمہیں وہاں پر شرمندگی کے ساتھ منہ جھکانا پڑے گا، اور اسی جھکے ہوئے منہ کے ساتھ دوزخ کے اندر بھی جانا پڑے گا۔ اپنا ٹھکانہ سمجھ لینا، اگر اللہ نے سرپرستی عطا کی ہے تو لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے نہیں دی، اگر اللہ نے کسی کو حکمرانی دی ہے تو دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو حکمرانی دی ہے تو لوگوں کی عزت کی حفاظت کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو یہ ذمہ داری دی ہے، یہ سربراہی دی ہے، اگر کسی کو یہ عروج دیا ہے تو فقط اس لیے دیا ہے کہ یہ بحیثیت مسلمان لیڈر ہونے کی حیثیت سے